دنیا میں نام روشن ہوگا اس کا اور ساری دنیا اس کی تعریفیں کرے گی. یہ کافروں کے جملے ہیں نعوذ باللہ. نہیں, میں ایک بات بتا کے تقریر کو آج کی اسی نشست پر ختم کرنا چاہتا ہوں. سنو, موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑی. داڑھی پکڑنا شریفانہ عمل نہیں, بدتمیزی ہے. نعوذ باللہ, میں یہ جملہ بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے. کسی کی داڑھی کو پکڑ لینا شریفانہ عمل نہیں ہے. کسی کے جیب میں ہاتھ ڈالنا شریفانہ عمل نہیں ہے. تمہارا بچہ اگر داڑھی پکڑے تو یہ داڑھی نہیں داڑھی ہوتا ہے. داڑھی کو پکڑے کیونکہ ڈاڑھ کے اوپر ہوتی ہے اس لیے اس کو داڑھی کہتے ہیں. اچھا, سبحان اللہ, سید سرور چشتی صاحب تشریف لے آئے ہیں اور ان کے سامنے تو ویسے بھی اردو بولتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. اچھا, اور یہ خواجہ معین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کے سجادہ نشین ہیں. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمارے مجمع میں جلوہ فرما ہے. تو اور میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف خالی سجادہ نشین ہے. ماشاءاللہ انگلش ہم سے بھی اچھی بولتے ہیں, امریکن سے اچھی بولتے ہیں. ایم اے انگلینڈ سے کیا ہوا ہے انہوں نے, لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے. اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی, ورنہ آج کل تو پیر جاہل ہی ملتے ہیں. ایک پیر صاحب سے پوچھا کہ جناب وہ پیر صاحب نماز پڑھا رہے تھے, پہلی رکعت میں انہوں نے قل اعوذ برب الناس پڑھ دی, دوسری رکعت میں چپ ہو کے کھڑے ہو گئے. پیچھے سے مرید بھی ویسے ہی تھے, بول پڑے حضور آگے پڑھیے. پیر صاحب نے کہا لگا قرآن ہی ختم ہو گیا, آگے سے کہاں سے پڑھوں میں. تو ہمارے جو پیر ہیں, ہم جسے پیر مانتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے. سنیے, داڑھی موسیٰ علیہ السلام نے پکڑی, شریفانہ عمل نہیں ہے. اور داڑھی بھی فرعون بادشاہ کی پکڑ کے یوں ٹوسٹ کر دی. کیوں کی؟ تم کہو گے جی موسیٰ بچے تھے. اچھا بچے تھے, کتنی عمر تھی جی؟ 3 مہینے. اچھا, ایک کتاب میں 6 مہینہ. اچھا, تو 3 مہینے کے بچے نے داڑھی پکڑی بادشاہ کی اور اس کو ٹوسٹ کر دیا, اور تم کہتے ہو کہ وہ بچہ تھا. تو پھر اگر وہ بچہ تھا تو وہ عورتوں کا دودھ کیوں نہیں پی رہا تھا جبکہ اسے بھوک لگی تھی؟ جی یہ ایکسیڈنٹ ہے. نہیں, ایکسیڈنٹ نہیں ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ حرمنا علیہ المنابع من قبل, ہم نے حرام کر دیا موسیٰ پر, ہے موسیٰ ان کافرہ عورتوں کا تم نے دودھ نہیں پینا. یہ قرآن ہے, ہمدانی صاحب یہاں موجود ہیں آپ. وحرمنا علیہ المنابع من قبل, ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ حرام کر دیا ہے موسیٰ ان کافرہ عورتوں کا دودھ مت پینا. کیوں؟ جب بچہ دودھ پیتا ہے, دودھ میں تمام وائٹامن ہوتے ہیں, اس لیے جو بچہ 2 سال اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے, بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے. اس لیے کہ اینٹی بایوٹک خدا تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں پہلے سے شامل کر دیے. آئرن ماں کے دودھ میں ہوتا ہے. اور ظالموں ڈاکٹروں کے پیچھے لگتے ہو کہ تمہیں ڈبے بیچنے کے لیے وہ کیا دیتے ہیں کہ ڈبا اور آئرن دو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر تم چاہتے ہو کہ بچے تمہارے طاقتور ہوں تو اپنے بچوں کو 2 سال پوری مدت جو ہے وہ دودھ پلاؤ. تو وہی بچے ذہین ہوتے ہیں جو ماں کا پورا 2 سال تک دودھ پیتے, کیونکہ اس کے اندر تمام چیزیں ہیں, اس کو ایکسٹرا ڈبے سے لے کے دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب بچہ دودھ پیتا ہے وہ باڈی کا حصہ بنتا ہے, باڈی بڑھتی ہے, اس کا جسم بڑھتا چلا جا رہا ہے, جسم بڑھ رہا ہے. تو اے موسیٰ ان کافرہ عورتوں کا دودھ مت پینا, کیونکہ تو دودھ پیے گا تو یہ جزو بدن بنے گا. جب یہ جزو بدن بنے گا تیرا جسم بڑھے گا. جب یہ جسم بڑھے گا تو بڑا ہوگا, تو کوہ طور پہ ہم سے آ کے باتیں کرے گا. تو پلیت عورتوں کا دودھ مت پی, کیونکہ یہ دودھ بھی پلیت ہے, یہ جزو بدن بنے گا. ہمارے پاس نہیں بیٹھنا تم نے, اس لیے ہمارے پاس آنا ہے تو ان کے قریب مت جاؤ. تو جب موسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, جب وہ کافرہ عورتوں کا دودھ نہیں پی رہے اس لیے کہ یہ جزو بدن بنے گا, تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت آمینہ کا دودھ سب سے پہلے کیسے پی لیا, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ کیسے پی لیا. یہ سب کے سب لوگ وہ تھے جو 2 نبیوں کے بیچ میں آئے ہیں, اور جو 2 نبیوں کے بیچ میں آ جائے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی چیز کو خدا کے برابر نہ ٹھہرائے, بس اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے. اسے زمانہ فطرت کہتے ہیں. ایک نبی چلا گیا ہے, دوسرے نبی نے اناؤنس نہیں کیا, اور تم اپنی لائف اس کے بیچ میں گزار رہے ہو. تو اگر تم نے اس دور کے بیچ میں صرف شرک نہیں کیا, باقی کسی شریعت چونکہ لاگو رہی ہے, تو تم لوگوں پر کوئی بھی عمل نہیں. 4 لوگ قیامت کے دن خدا سے لڑیں گے, ایک جو بہرا ہے, ایک جو احمق ہے, ایک جو دیوانہ ہے, اور ایک جس نے 2 نبیوں کے بیچ میں زمانہ پایا ہے. یہ چاروں کہیں گے یا اللہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی, پہنچے نہیں تو ہم کیا کرتے. تو زمانہ فطرت عیسیٰ علیہ السلام جا چکے ہیں. زمانہ فطرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا.
اب تم مجھے ثابت کر دو، چیلنج ہے میرا پوری دنیا کے ہر مفکر کو اور محدث کو، کہ تم ثابت کرو ایک چیز کہ یہ اس دفعہ یا اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے کسی وقت شرک کیا ہو۔ کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ عبداللہ نام ہی بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ کافروں اور مشرکوں کے اجسام کو خدا سلامت نہیں رکھا کرتا۔ 1978 میں 1978 جنوری کے اندر نوائے وقت پاکستان کی اس بات کی گواہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو سعودی عرب میں مسجد نبوی کو بڑھاتے ہوئے جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو آپ کا کفن مبارک تب بھی میلا نہیں ہوا تھا اور آپ کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی، اور جس کی ابا کی قبر کا 1400 سال کے بعد یہ عالم ہو، اس کے بارے میں تم کہو گے کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ Listen again, these words from Surah Al-Baqarah, verse number 27. It is clear, crystal clear evidence that Muhammad sallallahu alaihi wasallam's mother is a Muslimah. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ. And remember, it means remember. Yarfa'u, raising. Ibrahim alayhi salam. Qawaida means walls, foundations. Min al-bayt, Allah's house. Al-bayt, the house, not house. Min al-bayt wa Ismailu, and Ismail alayhi salam. Father and son were raising the walls of the Kaaba. At that time he said, Rabbana taqabbal minna. Rabbana means sustainer, cherisher. Accept from us this service. وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. The father and son also prayed. There is only two persons, father and son, Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam. And praying Ibrahim alayhi salam with his son, Rabbana waj'alna muslimayn. Our Lord, our Rabb, sustainer, cherisher. Rabbana, our Lord, waj'alna, made us muslimayn. Muslimayn is tasniya. انگلش میں نہیں ہوتا، وہ عربی میں صرف ہوتا ہے۔ انگلش میں یو ہی چلتا ہے، دو ہو تب بھی یو، ایک ہو تب بھی یو، تین ہو تب بھی یو، لیکن عربی کے اندر کا کما کم چلے گا۔ if one then کا، two کما، more than two کم، تو وہاں یو ہی یو ہے، یہاں تسنیہ ہوتا ہے عربی میں۔ مسلمین، ربنا وجعلنا مسلمین، اللہ تعالیٰ made us submissive servant لکا، and also raise from our offspring a community. Ummata means group, community, which should be Muslim, submissive to your will. Ibrahim alayhi salam said, wa min zurriyatina. He did not say min zurriyati. What is the difference between zurriyatina and zurriyati? Ibrahim alayhi salam said min zurriyati. It means offsprings of Ishaq alayhi salam and the progeny of Ismail alayhi salam. But he used min zurriyatina. Allah Ta'ala made us submissive from the progeny of, made a ummah, a group, Muslim group, from the progeny of Ismail alayhi salam. It means the min zurriyatina. Among the prayers that Hazrat Ibrahim alayhi salam, Ismail alayhi salam made when constructing the Kaaba was that Allah should send a Nabi from among the Muslim group and from the progeny of Ismail alayhi salam. Allah accepted and sent Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam among the community of Ismail alayhi salam, and from the Ummah Muslimah, the group of Muslim group, Muhammad is only Nabi from the family of Hazrat Ismail alayhi salam. Ahadith Mubarakah narrated to us on the authority of Hazrat Umama and mentioned in Mishkah Sharif and Musnad Imam Ahmad. One day Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, "O my companions, listen, I am the dua of my father." Ibrahim alayhi salam prayed to Allah Ta'ala, "Rabbana fab'as fihim rasulam minhum." And Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, "I am the dua of my father Ibrahim alayhi salam, and I am the glad tidings of Hazrat Isa alayhi salam." And Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, "I am the dream that my mother saw, where a nur emerged from her and illuminated the palaces of Sham."